109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر چلتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اسی طرح یہ کرتے ہیں، زیادہ لوگ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ مالدار لوگ یہ کر رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، جی فلانا ایسے کر رہا ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کے جتنے بھی کام عبادات سے لے کر معاملات تک، اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے منع فرمایا۔ عموماً آپ کو پتہ ہے جو نچلا طبقہ ہوتا ہے نا، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، یعنی جو غریب لوگ ہوتے ہیں اس طرح کر کے ان کی کوشش ہوتی ہے جیسے مالدار طبقہ کرتا ہے اسی طرح یہ کریں۔ پہلے مرعوب تو ہوتے ہیں ان کے مال کو دیکھ کر، ان کی دولت کی فراوانی کو دیکھ کر کے، لیکن یہ پھر ایسے ایسے نقالی جو ہے نا، ان کو مال و دولت کی نقالی کرتے کرتے یہ پھر ان کی عقائد میں بھی نقالی کرنے لگتے ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت کو دیکھ کر کے ان کو بھوک مال و دولت کی ہوتی ہے، ان کے مذہب کی نہیں ہوتی۔ ان کے مال و دولت کی بھوک جو ہے وہ ان کو آہستہ آہستہ ان کے عقائد، گندے عقائد کیوں نہ ہوں، ان کے تحسین کی طرف، ان کی محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسا ایسا یہ پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی ان کا تو عقیدہ ہی ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک چیز ایک رکھی، آپ کے سامنے کھولی، یہی چیز آپ کو نیچے سے لے کر اوپر تک دکھائی دے گی۔ آپ غریبوں کو بھی دیکھیں نا، کوئی چیز خریدیں گے تو خریدتے ہوئے یہ ذہن میں ہوگا یار یہ امیروں والا رنگ ہے، جوتا بھی لیں گے تو کہیں گے یہ امیروں والا جوتا ہے، ہاں جی۔ اور امیر جو ہیں وہ پھٹی پینٹ بھی پہن لیں تو غریب کے لیے وہ بھی فیشن بن جاتا ہے، ہاں جی۔ امیر کوئی بھی حرکت کر دے تو غریب جو ہے نا اس کی تقلید کرنا لازمی جانتا ہے، غریب کہتا ہے کہ جی نہیں جی یہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کر کے آج پوری دنیا کے اندر الحاد کے پھیلنے کا، لبرلزم کے پھیلنے کا، سیکولرزم کے پھیلنے کا واحد جو سبب ہے وہ اس وقت کفار کی حکومت کا غلبہ ہے۔ کافروں نے جو حکومت پر غلبہ پایا تو جو لوگ تھے احساس کمتری کا شکار، جن کی رالیں ٹپکتی تھی لوگوں کا مال دیکھ کر کے، انہوں نے ان کی حکومت کو دیکھا، ان کی چال ڈھال کو دیکھا، جیسے جیسے وہ کرتے گئے اسی طرح یہ کرتے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس طرح پہلے یہاں تقریباً لوگ جو ہیں وہ سارے داڑھی والے ہوتے تھے، یہاں ہند میں، پوری دنیا میں یہی تھا۔ انگریز آیا، اس نے داڑھی پہلے منڈوا دی، انہوں نے بھی منڈوا دی، اس نے پھر یہاں پہ مکھی جتنی تھوڑی سی یہاں پہ رکھی، انہوں نے وہی رکھنی شروع کر دی۔ پھر مونچھیں انہوں نے منڈوائیں تو انہوں نے مونچھوں کی جگہ یہاں پہ مکھی جتنی مونچھ رکھ لی تھوڑی سی، انہوں نے وہ رکھنی شروع کر دی۔ پھر پورے عرب کو دیکھ لیں، فرنچ داڑھی وہ انہوں نے رکھنی شروع کر دی تھوڑی سی یہاں پہ، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے بڑے دروازے کو تالا لگایا ہوا چھوٹا کالے رنگ کا، ہاں جی۔ تو اس طرح کا یعنی کہ نظام بن گیا، اس طرح انہوں نے پیروی کی ان کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صرف اور صرف احساس کمتری میں ہوا۔ انہوں نے کہا یار وہ انگریز جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال و دولت ہے، تو کیوں نہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ نعوذ باللہ پھر حضور کی سنت چھوٹ دی گئی، اس انگریز کی سنت آتی گئی، آقا علیہ السلام کی شریعت چھوٹتی گئی، اسی کی شریعت آتی گئی، جو کچھ وہ حرکتیں کرتا تھا اسی کو انہوں نے شریعت کا نام دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ربیع الاول شریف آ جائے، عید الاضحیٰ آ جائے، عید الفطر آ جائے، اس پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی جناب نیو ایئر نائٹ پہ ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جو عید آتی ہے اس پہ جناب تھوڑی سا بھی خرچ ہو جائے تو بے دینوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اور نیو ایئر نائٹ پہ لاکھوں کروڑوں روپے کے جناب یہ گولیاں چھوڑ دیں گے، فائرنگ کر دیں گے اور بدماشیاں کر دیں گے، شرابیں پئیں گے، بھیائی پھیلائیں گے، سارا کچھ کریں گے، اس پہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی ہے نا۔ بیگانی پہ تکلیف ہوتی ہے، اپنی پہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ نظام ہے۔ اب دیکھیں
انہوں نے امریکہ میں اتنی بڑی لمبی چوڑی آگ لگائی ہے، ہمیں کوئی اعتراض کیا ہے؟ ہم نے تو خوشی کا اظہار کیا ہے، ہماری تو دل سے دعا ہے یا اللہ وہاں بارش بھیج، اور وہ بھی پٹرول کی۔ جی، جہاں آگ لگی ہوئی ہے لاس اینجلس میں، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے بارش ہے، اور وہ بھی پٹرول کی آئے، اور ان کے مزید علاقے بھی لپیٹ میں آئیں۔ ہاں جی، اتنا کچھ وہ کر رہے ہیں، ہم تو کوئی اعتراض نہیں کرتے ان پر، لیکن یہ بے دین لبرل سیکولر طبقہ جو ہے، یہ ایک دم سے جناب وہ باہر آتے ہیں دین اسلام کی مخالفت میں اور ان کی حمایت میں، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر منع فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے کہ بظاہر یہ خطاب آقا علیہ السلام کو ہے، لیکن حقیقت میں مراد جو ہے نا مقصود، خطاب کا مقصود جو ہے وہ عامۃ الناس ہے، لوگ ہیں، عوام ہیں۔ جی، جو لوگ اس طرح کی پڑ جاتے ہیں ان معاملات میں، ان کو منع کیا گیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سبحان اللہ ایک لمحے بھر چھوڑیں، لمحہ بھی بڑا ہوتا ہے، آنکھ جھپکنے کا کروڑواں حصہ جو ہے، اتنا بھی میرے آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے سچے ہونے کے معاملے میں کوئی شک والی بات نہیں تھی۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ان لوگوں کو جو امعاء ہیں۔ کیا ہیں؟ امعاء۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا لا تکونوا امعاء، اے لوگو امعاء نہ بننا۔ انہوں نے کہا حضرت امعاء کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں امعاء یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ یہ کہے یار باقی اتنے بڑے لوگ اگر کفر کر رہے ہیں، کفر برا ہوتا تو یہ کیوں کرتے، لہذا میں بھی ان کے ساتھ کفر میں شریک ہو رہا ہوں۔ میں کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ بندے بدعات میں مبتلا ہیں، وہ کہ یار اتنے لوگ بدعت میں مبتلا ہیں، بدعت کو بری شے ہوتی تو یہ کیوں کرتے، لہذا میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ یہ دیکھے کہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، وہ یہ دیکھے کہ اتنے سارے لوگ یار پوری کمیونٹی ان کی سارے گائے کا پیشاب پی رہے ہیں مزے کے ساتھ گھٹ گھٹ کرتے ہوئے، کہ کوئی بری چیز ہوتی تو اتنے لوگ کیوں پیتے، اتنے بڑے بڑے امیر لوگ پی رہے ہیں، یوگی گنجا پی رہا ہے، مودی جو ہے نا بدتمیز پی رہا ہے، یہ سارے بڑے بڑے لوگ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں اور جناب موتر کولا پی رہے ہیں، تو میں کیوں پیچھے رہوں ہیں؟ اور جناب یہ امریکہ کے نصرانیوں کو دیکھے، وہ جناب ان کی سب سے مہنگی جو کافی ہے وہ جناب بلی کی پوٹھی والی ہے، وہ کہے یار اتنے لوگ پی رہے ہیں تو میں ایسے پیچھے رہوں، لوگوں کو دیکھ کر کے وہ شریک ہوتا جائے، اس کے پاس اپنی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی سمجھ نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی فہم نہ ہو، کوئی شے نہ ہو۔ ویسے یہ ذہن میں رہے امعاء کا لفظ جو ہے نا پہلے اس معنی میں استعمال ہوتا تھا، کوئی بندہ کہیں دعوت پہ جاتا تھا نا تو ساتھ کسی کو لے لیتا تھا، چل تو بھی چل بھائی، دعوت کسی ایک آدھ بندے کی، کسی اور کو بھی ساتھ لے لیا، وہ جس کو پیچھے لگاتا تھا نا اس کو امعاء کہتے تھے، اس کو کیا کہتے تھے؟ امعاء کہتے تھے، چل بھی دعوت ہے تو بھی پیچھے آ جا، وہ امعاء ہے پچھلا، اگلا نہیں، پچھلا امعاء ہے۔ تو بعد میں اس کا استعمال جو ہے وہ اس معنی میں ہوا کہ جو بندہ اپنا عقیدہ لوگوں کے پیچھے لگا لے، لوگ جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے بھائی، لوگ جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے بھائی۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں ان کا عقیدہ اس کی بنیاد حق نہیں ہے، ان کی بنیاد قرآن و سنت نہیں ہے، ان کی بنیاد کیا ہے؟ میرا پیر کہہ رہا ہے، میرا فلانا کہہ رہا ہے، میرا فلانا کہہ رہا ہے، بس یہی ٹھیک ہے جی۔ ہاں، عالم ہو، عالم ربانی ہو، مرشد برحق ہو، اس کی بیان کردہ بات جو ہے اور وہ پتہ ہے قرآن و حدیث سے ہی بیان کرتے ہیں تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیر ہی اگر کتے لڑانے والا ہو اور اس کے لیے پیر کی بات حرف آخر ہو تو بات تو پھر ختم ہو گئی۔ سمجھ آیا نہیں آیا مسئلہ؟ تو اس لیے امعاء نہ بنے، امعاء بننے سے بڑا سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ جیسے بندہ جو ہے دعوت پہ جاتے ہوئے کسی کو اپنے پیچھے لگا لے، اسی طرح کر کے کوئی بندہ کہیں پہ روٹی پکی دیکھ کر کے رال ٹپکے اور اپنا دین اور عقیدہ جو ہے اس کو ان کے پیچھے لگا دے، کہو جی چلو ٹھیک ہے جی، روٹی کے پیچھے دین جاتا ہے تو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح آپ دیکھتے نہیں دیکھتے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو 4 پیسے ملنے لگے تو دین کو خیر آباد کیا دیتے ہیں۔ اور ایک بندے کو میں نے خود دیکھا، اس نے بدعقیدگی اپنا لی، اس کو کہا کہ جناب یہ آپ نے بدعقیدگی کیوں اپنائی؟ وہ کہنے لگا جب تک میں سنی تھا تب تک بھوکا مرتا تھا، جب سے میں نے یہ عقیدہ بدلا ہے تب سے میرے وارے نیارے ہو گئے ہیں، تب سے جو ہے نا وہ آسانی آ گئی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ لوگ احساس کمتری کا شکار، بھوکے لوگ، بھوکی طبیعت کے، بھوکے مزاج کے لوگ جو ہیں
لوگوں کا مال دیکھ کر رالیں ٹپکانے والے، اس لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا سختی کے ساتھ، بلکہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر منع فرمایا کہ لوگوں کا مال نہ دیکھا کرو تم، لوگوں کا مال نہ دیکھا کرو تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آیہ مبارکہ کی طرف ذرا نظر کریں، فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، فرمایا کہ اے سننے والے تمہیں ان لوگوں کو دیکھ کر کے جو پوجا کر رہے ہیں بتوں کی، تمہیں حق کے معاملے میں شک نہ پڑے۔ ہاں تو دیکھے جناب بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جناب یوگی جو ہے اپنی گنج جا کے مندر کے جو ہے نا دیوار کو ٹھوک رہا ہے، تو کہے یار اتنا بڑا منتری وہ جناب پوجا کر رہا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھے کہ وہ جناب جا کے دیوار گریہ کے ساتھ کھڑا ہو کے رو رہا ہے، تو کہے یار اتنا بڑا امریکہ کا صدر وہ جا کے جناب عبادت کر رہا ہے دیوار گریہ پہ رو رہا ہے یہودیوں کی، تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ میں نہ ان کو دیکھ کر کے نہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو وڈیرے، یہ جو طبقے والے، اونچے طبقے والے جن کو تم سمجھ رہے ہو اونچا، ان کو دیکھ کر کے تم حق میں شک میں نہ کرنا، حق میں شک نہ کرنا ہے جی۔ ویسے ایک بات مثال آ رہی ہے ذہن میں، جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں کسی مالدار کو دیکھ کر کے اپنے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، اپنے دین کے باغی ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کسی مالدار باپ کو دیکھ کر کے اپنے غریب باپ سے باغی ہو گیا ہو؟ کسی مالدار باپ کو دیکھے اور اپنے غریب باپ سے باغی ہو جائے، اپنے کالے رنگ کی ماں کو جناب دیکھتا ہو اور ایک دم سے اسے کو خوبصورت عورت نظر آئے کسی بچے کی ماں، تو کہے یار اتنی خوبصورت ہے، میں ایسے کالی ماں کو اپنا ماں کہہ رہا ہوں، لہذا آج کے بعد اس کو چھوڑا، اس کو ماں کہہ لیا۔ کبھی کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے سستا دین ہی رہ گیا ان کے نزدیک ہیں۔ کافر کے پاس 4 پیسے دیکھے دین چھوڑ دیا، اوے ذلیل اس نے تجھے کون سے پیسے دے دیے ہیں، تو نے دین کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی ترقی دیکھ دیکھ کے تیرے دین کی طرف تیری تنزلی ہوئے جا رہی ہے، یہ کیا طریقہ ہوا ہیں؟ اس کی ترقی بڑھتی دیکھ کر کے تیرا دین پر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے 2 بھائی اکٹھے رہتے ہوں، ایک بھائی کمانے لگے دوسرا کماتا نہ ہو تو ایک کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی اس کے ساتھ حسد شروع کر دیتے ہیں، ان کی حسد کی آگ بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح کر کے یہ بے دین لوگ جو ہیں کافروں کی ترقی دیکھ کر کے اپنے ایمان کے ساتھ ان کا، اسلام کے ساتھ ان کا بغض بڑھتا جاتا ہے، شخصیات اسلام کے ساتھ ان کی نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، اور فرمایا یہ جو پوجا کر رہے ہیں نا بتوں کی، ان کی پوجا پاٹ کو دیکھ کر کے کہ بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، تم حق کے معاملے میں شک نہ کرنا۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، رب تعالی نے فرمایا یہ بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں جس طرح ان کے وڈیرے کر رہے تھے، نہ ان کے پاس دلیل تھی نہ ان کے پاس دلیل ہے، جس طرح وہ بے دلیل تھے اسی طرح بے دلیل یہ بھی بے دلیل کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح وہ اندھے تھے بتوں کی پوجا کرنے میں اسی طرح یہ اندھے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی شے تھی نہ ان کے پاس کوئی شے ہے۔ جی اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ویسے اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اسلامیہ کی قدر جو ہے نا وہ بتا رہا ہے۔ ہاں لوگوں کے پیسے دیکھ کر کے ان کی اونٹ پٹانگ ہرکتے ہیں اور بے دلیل شیطانیاں دیکھ کر کے ان کی شرک و بدعت کو دیکھ کر کے صرف ان کے مال کو دیکھ کر کے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا جاتا۔ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا جس طرح آج ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، رب تعالیٰ نے فرمایا تم ان کا دنیا میں دیکھ کر کے مال منہ رالے ٹپکاتے پھرتے ہو، اب آنے دو قیامت، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ہم ان کو ان کا نصیب پورا پورا دیں گے، ان کو ان کا نصیب پورا پورا دیں گے۔ جب یہ پورا پورا دینے کی بات آ گئی تھی تو آگے غیر منقوص جو ہے نا وہ لانے کی جو ہے نا بظاہر دنیا داروں کی نظر میں حاجت نہیں تھی، لیکن خلاق کائنات نے مزید نوفوہم کو مؤکد کر دیا، فرمایا کہ غیر منقوص، یہ ذہن میں رہے ان کے نصیب میں کمی کوئی نہیں ہوگی، ان کے نصیب میں کمی نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں مال و دولت کی فراوانی ہے، ساتھ شرک بھی ہے، ساتھ کفر بھی ہے، ساتھ لادینیت بھی ہے، بے دینی بھی ہے، بدعقیدگی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اور نظریات کی خرابی بھی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے تم جناب آج رالیں ٹپکاتے پھرتے ہو، قیامت کا دن آنے دو، پھر دیکھو ان کو ان کا نصیب کیسے ملتا ہے۔
کیونکہ جن کو مال و دولت دنیا کا فراوانی کے ساتھ ملا تھا ان کی سزا بھی ویسے ہوگی، کیونکہ مال کے ملنے سے حرام کام جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ خود بدعقیدہ ہے، مال آیا تو اس نے لوگوں پر پیسہ بانٹنا شروع کیا، خرچ کرنا شروع کیا، لوگوں کو بھی اپنی بدعقیدگی بانٹے گا۔ ایک بندہ خود کافر تھا، دوسرے کے پاس مال آیا، اس نے لوگوں کو بھی کافر کرنا شروع کر دیا۔ نہیں سمجھ آیا؟ ایک بندہ خود کافر تھا، وہ غریب تھا، اس کو دیکھ کر کے کوئی بھی بندہ اس کے دین کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ ایک بندے کے پاس مال آیا، دولت آئی، اور اس کو دیکھ کر کے لوگ بھی بے دین ہونے لگے۔ تو بتائیں مال کے آنے سے لوگوں میں اس کی بدعقیدگی جو ہے نا مفت میں تبلیغ ہو رہی ہے، اس کے کفر کی مفت میں تبلیغ ہو رہی ہے، اس کے شرک کی مفت میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو خلاق کائنات نے اس لیے ارشاد فرمایا ان کو ان کا اجر، ان کا نصیب، بلکہ نصیب فرمایا۔ ہاں جی، آپ کہتے ہیں ان کے نصیب اچھے ہوں، رب فرماتے ہیں ان کا نصیب ان کو پورا پورا ملے گا، غیر منقوص اور کم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔